السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، پچھلے 2 جمعوں سے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس طریقے کو اختیار کریں جس طریقے کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا جس کام کو جس طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں نہیں۔ چنانچہ تحقیق کرنے والے تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر رہے ہیں،
باقاعدہ طور پر ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی ہے تحقیقات کرنا، ریسرچ کرنا اور ایک نتیجے پر پہنچ کر اس کا رزلٹ پیش کرنا۔ چنانچہ سائنس جو بھی اپنی پوری تحقیقات کے بعد نتیجے کے طور پر جو چیز پیش کرتی ہے، اگر اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو وہ ہو بہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہتی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے سونے کی سنتوں میں داہنی کروٹ سونا، اس میں کیا فائدہ ہے اور اس کے خلاف سونے میں کیا نقصانات ہیں عرض کیا، اور پھر اس پانی سے وضو کرنے میں کیا کیا نقصانات ہیں جو براہ راست سورج کی گرمی سے گرم ہوتا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اس پانی سے وضو نہ کریں جو براہ راست سورج کی شعاعوں سے اس کی گرمی سے گرم ہوا، اس میں نقصانات ہیں۔ آئیے آج ہم وضو کے تعلق سے کچھ معلومات کرتے ہیں۔ وضو کا جو فائدہ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، اخروی فائدہ کیا ہے، اور سردی کے موسم میں، ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی یا گرم پانی سے وضو کرنے میں کیا فائدہ ہے، میں نے دوسرا جمعہ عرض کیا تھا۔ اور وہ فائدہ جو آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے حبیب، آپ حشر کے میدان میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو ساری انسانیت ہے۔ اس سوال کے جواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کو میں اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ جن اعضاء کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، دونوں پیر ہے، یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ مرد بھی، یہ عورت بھی۔ تو یہ فائدہ تو اٹل ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں وضو کے کیا کیا فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرات علماء کرام کو، انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر کے بتا دیا کہ اعضائے وضو کو دھونے میں یہ فائدے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اعضائے وضو کو دھونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم لوگ
دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے جائز کاموں میں، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، آفس میں۔ اب عام طور پر آدمی جب کام کرتا ہے، آپ دیکھیں اس کا چہرہ کھلا رہتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک کھلے رہتے ہیں اور دونوں پنجے کھلے رہتے ہیں۔ اب اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہواؤں میں جو جراثیم ہوتے ہیں، پلازما ہوتے ہیں، وہ چہرے پر بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں پر بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں پر بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو اعضاء کھلے ہوئے۔ میرے پاس میں کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اسے کیا بیماری ہے، اب جو جراثیم باہر نکل رہے ہیں وہ آ کر کے ہمارے چہرے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جو مسلمان شریعت کا پابند، نمازوں کا پابند، اور نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑتا ہے، الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، چابی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، تو اسے وضو کرنا ہی ہے۔ تو اب وہ وضو کرے گا تو چہرہ دھوئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ فرائض نماز، فرائض وضو، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، پاؤں سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر دھونا، اتنا تو کرنا ہی ہے۔ اب ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایک مسلمان وضو کرتا ہے، شریعت کا پابند، نمازوں کا پابند، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ بھی دھل گیا، اس کے دونوں ہاتھ بھی دھل گئے، اور سر پر بھی جو گندگی یا دھول پڑی ہوئی تھی، یہ جراثیم لگے ہوئے تھے، وہ خود بخود صاف ہو گئے۔ ایک طرف تو صغیرہ گناہ ویسے بھی جھڑ رہے ہوتے، جو گناہ فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ وضو کے کرنے سے دھل جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی چہرہ دھوتا ہے وضو میں تو اس کے گناہ چہرے کے داڑھی کے بالوں سے گر جاتے ہیں، چہرے کے گناہ داڑھی کے بالوں سے ٹپک کر کے گر جاتے ہیں، اور ہاتھوں کے گناہ انگلیوں سے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر پیر کے گناہ پیر کی انگلیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے وضو کرتے وقت ایک تو چہرہ دھوئیں گے تو ٹپکے گا پانی، داڑھی کے بالوں سے ٹپکے گا، اور ہاتھوں میں دھوتے وقت میں بجائے یہاں سے ٹپکانے کے کوہنی کے آپ تھوڑا ہاتھ نیچے کر دیں، انگلیاں نیچے ہو اور پھر اس طرح پانی بہائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اور میں نے بتایا کہ جو طریقہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے سے بہتر طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اعضائے وضو کے دھونے میں یہ فائدہ کہ ہواؤں کے جراثیم سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے وضو میں مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ جب آپ کلی کریں گے اور آپ کے پاس مسواک رہے گی اور آپ مسواک کو سنت سمجھ کر کے کریں گے تو آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنا کہ مسواک کرنے سے 70 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70 فائدے۔ میں نے ارادہ کیا کہ وہ 70 فائدے آپ تک پہنچاؤں۔ عام طور پر 2-3 فائدے 2-4 فائدے تو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور جس کا آخری کلمہ، آخری بول، آخری بات چیت کلمہ طیبہ ہو جائے گی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے؟ میں وہ 70 فائدے گنا دیتا تاکہ معلوم ہو کہ وہ 70 فائدے ہم نے زندگی میں کبھی سنے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ رحمان کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ راضی ہوگی۔ مسواک کرنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، اور جب اللہ راضی تو پھر سارے کام ہمارے بن گئے، دنیا کے بھی، قبر کے بھی، حشر کے میدان میں بھی، اور جنت میں پہنچنے تک جتنے مسائل ہیں اگر رحمان راضی ہے، رحمان کی خوشنودی حاصل ہے تو بیڑا پار ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں مسواک کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ مسواک کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 99 گنا بڑھ جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں ہے 440 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 90 پر 9 نمازوں کے ثواب کے برابر، یا 440 نمازوں کے برابر۔ اللہ اکبر، پڑھ رہے ہیں ایک نماز، ثواب اللہ دینے والے، اور ہم کو ثواب کی تو بہت ضرورت ہے۔ آخرت میں ایک ایک نیکی کتنی اہم ہے اس کو پتا چلے گا۔ تیسرا فائدہ، مسواک کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے۔ 4 آدمی کما رہے ہیں، خرچے بس نہیں ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی سنت چھوٹی ہوئی ہے،
آج سے مسواک کی سنت کو زندہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں برکت آ جائے گی، رزق میں وسعت آ جائے گی، کشادگی آ جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں گے الحمدللہ رزق کے مسائل اللہ اس کی برکت سے حل کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ بتایا گیا کہ اسباب رزق کی سہولت کا باعث ہے، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بیکار ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بیکار ہوں، کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں فرمایا گیا مسواک کرنے سے اسباب رزق کمانے کے راستے کھل جاتے ہیں، کوئی راستہ ایسا نکل جاتا ہے جس سے روزی شروع ہو جاتی ہے۔ پانچواں فائدہ فرمایا گیا منہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہاں، مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کئی نوجوان ایسے منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے منہ میں اسپرے مارتے ہیں، میڈیکل میں اسپرے ملتا ہے، اور آپ یقین جانیں اس میں فائدہ کم ہے، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جو آدمی منہ میں اسپرے مارتا ہے خوشبو کے لیے، 2-4 منٹ 2-4 گھنٹے منہ سے خوشبو آئے گی، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو منہ کا کینسر آئے گا۔ اور چوتھا فائدہ مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ جڑ مضبوط ہونا ہے تو جو زمین آس پاس میں ہے اگر وہ مضبوط رہے گی تو جڑ مضبوط رہیں گے، درخت کھڑا ہوا ہے۔ اگر زمین کمزور ہو جائے گی تو درخت گر جائے گا، مسوڑے کمزور ہو جائیں گے، ڈانٹ گرتے چلے جائیں گے۔ مسوڑے مضبوط ہوں گے۔ ایک مولانا نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب میرا ایک دانت ہل رہا تھا، میں نے مسواک کی پابندی شروع کی اور ذرا اس جگہ پر کچھ زیادہ ہی مسواک کرتا تھا، چند دنوں کے بعد وہ دانت ہلنا بند ہو گیا۔ آپ یقین مانیں جو فائدے بتائے جا رہے ہیں وہ 100% پکے۔ ساتواں فائدہ سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھتے چلیں، اگر بھول جائیں انشاءاللہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، آپ اسے بار بار سنیں، دوسروں کو سنائیں۔ سر کا درد مسواک کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ سر کی جو رگیں ہیں، آٹھواں فائدہ، سر میں جو رگیں ہیں وہ رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں، سر کی رگوں کو فائدہ پہنچتا ہے مسواک کرنے سے۔ نواں فائدہ بلغم دور ہو جاتا ہے۔ بلغم جس کے سینے میں جم جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مسواک کرنے کا عادی ہے، آپ یقین مانیں 2 مہینے میں 3 مہینے میں کبھی ایسی الٹی ہوتی ہے مسواک کرنے کے بعد، اس الٹی میں سارا بلغم باہر آ جاتا ہے۔ یہ مجرب ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ سینہ ہمیشہ ہلکا رہتا ہے۔ 2-3 مہینوں میں 2-4 مہینوں میں بلغم باہر آ جاتا ہے، صفرا باہر آ جاتا ہے۔
10واں فائدہ، دانت مضبوط ہو جاتے۔ الحمدللہ مسواک کی برکت سے دانت مضبوط رہتے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پکی بات ہے، اس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ مسواک کرنا شروع کریں، یہ فائدے آپ کو خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ 11واں فائدہ، مالداری لاتا ہے۔ مسواک کرنے سے آدمی مالدار بنتا ہے۔ اللہ اکبر، محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ 12واں فائدہ، نگاہ تیز ہو جاتی ہے، روشنی، نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنا شروع کرے، الحمدللہ نگاہ روشنی تیز ہو گئی، پھر ڈاکٹروں کے چکر بند ہو جائیں گے۔ 13واں فائدہ، معدہ درست رہتا ہے۔ جو ہمارا معدہ ہے اگر وہ درست ہے، آپ یقین مانیں سر سے لے کر پاؤں تک کی بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ جسم میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے، جب معدہ درست رہتا ہے تو ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ فائدہ نمبر 14، بدن کو طاقت پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب طاقت بنانے کے لیے نوجوان کیا کیا کھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ مسواک سنت سمجھ کر کرنا شروع کرے، بدن میں بھی طاقت۔ پھر اس کے بعد 15واں فائدہ، فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب آدمی بات کرتا ہے تو اتنا فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، صحیح انداز کے ساتھ انگریزی بولتا ہے تو ایسی بولے گا سامنے والا بس سنتا رہ جائے گا۔ یہ مسواک کی برکت۔ کنڑ بولنے والا کنڑ اتنا اچھا بولے گا کہ سامنے والا دنگ رہ جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے اسپیکر حضرات ہیں جو بادشاہ ہیں، جو مسواک کے پابند ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی اسپیچ سن کر دیکھیں، لوگ دنگ ہو جاتے ہیں۔ کتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں، کتنی اچھی کنڑ بولتے ہیں، کتنی اچھی اردو بولتے ہیں، کتنی اچھی تمل بولتے ہیں، تیلگو بولتے ہیں، یہ مسواک کی برکت سے۔ 16واں فائدہ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ یادداشت کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کھاتے ہیں۔ میرا ذہن کمزور ہے، بھول جاتا ہوں، مسواک کرنا شروع کرے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کو بار بار بحث کرنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار یاد کریں گے الحمدللہ بہت دیر تک وہ چیز یاد رہے گی۔ 17واں فائدہ، عقل کی زیادتی، آپ عقل مند کہلائیں گے لوگوں کے درمیان۔ 18واں فائدہ، دل کو صاف رکھتی ہے یہ عادت۔ اللہ اکبر، دل صاف ہو جائے بڑا مسئلہ میرا حل ہو جائے، سمجھے؟ 20واں فائدہ، فرشتوں کو خوش رکھتی ہے۔ فرشتے خوش رہتے ہیں ہم سے۔ فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، بہت سارے فرشتے ہمارے ساتھ، یہ تو ہمیں معلوم ہے کرام الکاتبین ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں جو نام اعمال لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے، کانوں کی حفاظت کے لیے، سر کی حفاظت کے لیے، ہاتھوں پیر کی حفاظت کے لیے بہت سارے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو یہ جو جنات ہیں یہ کبھی بھی ہمیں ختم کر دیے ہوتے۔ وہ فرشتے مسواک کی برکت سے خوش رہتے ہیں۔ 21واں فائدہ،
چہرے کے منور ہو جانے کی وجہ سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. چہرہ منور، روشن، چمکدار، جس کی وجہ سے فرشتے مصافحہ کرتے. 22واں فائدہ، جب وہ نماز کو جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ چلتے. اللہ اکبر. وزراء کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے آگے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے رائفل کے ساتھ ان کی سیکورٹی رہتی ہے. اب ہم جا رہے ہیں، ہماری حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. آپ کے پاس کون سی رائفل ہے؟ مسواک ہے، جس کی بنا پر فرشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے. 23واں فائدہ، مسجد کی طرف جاتے وقت حاملین عرش فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے 8 فرشتے وہ استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری مغفرت کے لیے وہاں سے دعائیں ہوتی ہیں، عرش کے فرشتے. 24واں فائدہ، مسواک کرنے والے کو انبیاء علیہ السلام کی دعا اور استغفار ملتی رہتی. جو انبیاء اکرام دعائیں کیے ہیں، استغفار کیے ہیں، وہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں. 25واں فائدہ، شیطان کو ناراض اور اسے دور کرنے والی ہے. شیطان ناراض ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی میں شیطان راضی رہنا ہے، ناراض رہنا ہے. راضی ہے اسی لیے یہ آفت ہے. اللہ ناراض ہے، شیطان خوش ہے، اسی لیے یہ آفت ہے. یہ جو بارش بلا موسم کے ہو رہی ہے اور حد سے زیادہ ہو رہی ہے اور بلا وقت ہو رہی ہے، درمیان میں وہ بات میں عرض کرتا چلو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ یا اللہ، آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں کیسے معلوم ہو؟ آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں کیسے معلوم ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرنے والے. موسیٰ کلیم اللہ. تو اللہ نے فرمایا 3 چیزوں پر غور کرو، میری رضامندی بھی معلوم ہو جائے گی اور میری ناراضگی بھی معلوم ہو جائے گی. کیا اللہ؟ جب میں راضی رہتا ہوں تو حکومت عقل مندوں کے حوالے کرتا ہوں. کرسی پر عقل مند بیٹھے ہوئے رہتے اور مال سخی لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، جو سخاوت کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہوں. اور بارش ضرورت کی مقدار برساتا ہوں اور راتوں میں برساتا ہوں. جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ میں راضی ہوں. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے، حکومت بے وقوفوں کے حوالے کر دوں، مال بخیلوں کے حوالے کر دوں اور بے موسم بے وقت بارش برسنے لگے تو سمجھ جاؤ میں ناراض ہوں. اب ذرا غور کرو، یہ تینوں چیزیں حکومت بے وقوفوں کے حوالے. معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ حکومت کیسے کرنا ہے. بچی بات ہے، نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے. بے وقوفوں کے حوالے اور پیسہ بخیلوں کے پاس. اگر صحیح مالدار اپنی زکات نکالے سے زکات، سمجھے کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا.
پھر ہمارے مسلمان عورتوں کو فجر کی نماز میں مسجد کے سامنے آ کر بیٹھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی. فجر کی نماز میں آپ اندازہ لگائیں ان کی کتنی مجبوری ہوگی. برقع پہن کر کے مسجد کے سامنے آ کر کے بھیک مانگنے کے لیے، پیسوں کے لیے. پتہ نہیں بچہ بیمار ہے، بھوکا ہے، کیا پریشانی ہے کہ فجر کی نماز میں آ کر کے وہ ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات حاصل کرنے کے لیے بیٹھی رہتی ہے. اگر صحیح معنوں میں زکات نکالنے والے پیدا ہو جائے، اپنے مال کی زکات دے دے. آپ یقین مانیں پیسہ اللہ اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ تقسیم کریں، ضرورت مندوں کو دیں، اور دنیا تبھی چلے گی. یہ بھی یاد رکھیں، دنیا اسی وقت برابر چلے گی جب پیسہ باہر آئے گا. پیسہ اگر اندر دبا دبا کر کے رکھے، سام بن کر کے بیٹھ گئے ہیں پیسوں کے اوپر، اور بے موسم کے بارش، یہ جو چنئی میں ہو، تمل ناڈو میں ہو، کیرلا میں ہو، یا پھر ہمارے کرناٹک میں ہو، یہ کیا ہے؟ اسے سمجھیں. اسکولوں کو چھٹی دے دی گئی، کتنے گھر گر رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور فصلیں کتنی تباہ و برباد ہو گئی، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے. نہ مسجدیں کر رہی ہے، نہ اذانوں کا احترام، نہ تسبیحات آ رہی ہے، نہ توبہ اور استغفار ہو رہا ہے. بس وہی بے ڈھنگی، وہی گناہ، وہی چغلی، وہی گانے، وہی بے حیائی، وہی سودی لین دین، وہی بے پردگی. اگر اس کو بدلنا ہو میرے پیارو، اللہ ناراض ہے، اسے راضی کرو. شیطان خوش ہے، وہ تو مزہ میں. میرا کام تو ہو گیا دنیا میں، اب یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ عبادت فرمائے اگر بغیر توبہ کے چلے گئے کیا حشر ہوگا ہمارا قبر میں. اب ہمارا ایک معمول بن گیا ہے، ویڈیو آ رہی ہے چنئی کی، کیرلا کی، وہاں کی، یہاں کی، اب اسے فارورڈ کرتے بیٹھو. ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس میرے پیارو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ سے غلطی ہو گئی، کتنے عذابات ہم دیکھ رہے ہیں. کرونا کی وبا جو آئی کیا کم ہے؟ اور پھر یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. شیطان خوش ہے، اللہ ناراض ہے. یہ 25 ہو گئی، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو بقیہ انشاءاللہ فائدے آپ تک پہنچائے جائیں گے. بس میرے پیارو، توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، کب میرا بندہ، کب میری بندی توبہ کے لیے آ جائے، آنسو بہا لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار. یہ موسم ختم ہوگا، شرط یہ ہے کہ ہم بدلیں. اس لیے میرا عزیزو، ایک سنت آج ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے مسواک وہ خریدیں گے. میں نے اپنے اسکول کے بچوں سے بھی، مدرسوں کے بچوں سے بھی یہ کہا ہے، ایک سنت زندہ کرو. مسواک کی سنت ختم ہو رہی ہے، وہ سنت، اس کی برکت سے یہ فائدے حاصل ہوں گے. اس لیے آپ حضرات بھی پہلی فرصت میں مسواک خریدیں. اور مسواک کرنے کا کیا طریقہ ہے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ اسے کیسے پکڑنا ہے، کیسے کرنا ہے وضو میں.
پھر اس سنت کو ہم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا شروع کریں سنت سمجھ کر، وہ فائدے خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں گے، اللہ راضی ہوتا چلا جائے گا، شیطان ناراض ہوتا چلا جائے گا، اور حالات انشاءاللہ سدھرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کہنے والے کو اور آپ کو اور ساری دنیا والوں کو سنت پر ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔